بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا صدق اللہ العظیم۔ بر صغیر ہندوستان اور پاکستان کے اندر بریلویت اور دیوبندیت کے درمیان ایک بہت بڑا اختلاف جو عرصے دراز سے چلتا آ رہا ہے، بہت سارے اختلافات ہیں اور اس کے اوپر دونوں اطراف سے دلائل بھی آتے ہیں، لیکن بات ٹھکانے پہ ایک طرف نہیں لگتی، بات ختم نہیں ہوتی ہے کوئی بھی۔ کچھ دن قبل نظروں سے ایک ویڈیو کلپ جو ہے گزرا، مفتی محمد اکمل صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا، جو مسلک بریلویت سے وابستہ ہیں۔ سن کر کچھ تو خوشی بھی ہوئی اور کچھ افسوس بھی ہوا۔ وہ کلپ جو تھا وہ اذان سے قبل الصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ کے متعلق تھا۔ کسی نے سوال کیا تھا کہ اذان سے قبل، اذان سے پہلے درود پڑھنا کیسا ہے؟ یہ بہت بڑا ایک جو ہے اختلاف چل رہا ہے یہاں پر، لیکن مفتی صاحب نے یہ کہا کہ اذان سے پہلے درود پڑھنا یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے کے اندر اذان دی جاتی تھی، وہ اس زمانے کے اندر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ وہ اذان اللہ اکبر سے شروع کیا کرتے تھے اور لا الہ الا اللہ پر ختم کیا کرتے تھے۔ لیکن یہاں پر مفتی صاحب نے یہ تو اقرار کر لیا کہ یہ جو ہے شرعاً جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، لیکن آگے حضرت جی فرماتے ہیں کہ منع بھی نہیں ہے۔ یہ منع کا لفظ جو آتا ہے یہ بریلویت کے ہاں میرے خیال سے کوئی تکیہ کلام بن چکا ہے۔ جب بھی کوئی بات کرے تو وہ آگے سے کہہ دیتے ہیں کہ منع کہیں نہیں ہے۔ 11ویں آپ کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ منع دکھا دو۔ بھائی آپ انگوٹھے کیوں چومتے ہو؟ بھائی منع دکھا دو۔ بھائی آپ تیجا 40واں 12واں کیوں کرتے ہیں؟ بھائی منع دکھا دو۔ اب ان میں سے ہم کیا امید رکھیں کہ آگے نہ قرآن ہے، نہ حدیث ہے، نہ فقہ ہے، نہ صحابہ ہیں، نہ تابعین ہیں، نہ تبع تابعین ہیں۔ ان کا ایک تکیہ کلام بن چکا ہے کہ بھائی منع دکھا دو۔ منع کہاں ہے؟ منع کہیں بھی نہیں ہے۔ جیسے کہ کچھ دن قبل الیاس قادری سے کسی نے پوچھا کہ آپ 11ویں شریف کیوں کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ منع کہاں ہے 11ویں کا کہ نہ کرو۔ اب 11ویں حضور کے زمانے میں ہوتی تو منع ہوتا، جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہے ہی نہیں، اب وہاں پر منع کہاں سے ہم لائیں؟ لیکن منع ہے۔ مشکاۃ شریف کے اندر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کام جو ہم نے نہیں کیا وہ کام مردود ہے، وہ رد ہے کام، وہ نہ کرو۔ اور اسی کو تو بدعت کہتے ہیں کہ وہ کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو، قرآن سے ثابت نہ ہو، صحابہ سے ثابت نہ ہو، اور اس کو دین سمجھ کر کیا جائے، اسی کو تو بدعت کہتے ہیں حضرت جی۔ اور بدعت کو کوئی سنگ تو نہیں ہوا کرتے۔ آپ بھی یہاں پر یہی فرما رہے ہیں کہ اذان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، لیکن جو ہے منع کہاں ہے؟ منع نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اذان سے قبل درود پڑھنا جائز ہے۔ ٹھیک ہے، نمبر 1۔ یہ ویڈیو آپ بھی جو حضرات مجھے دیکھ رہے ہیں وہ آپ کی ویڈیو بھی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ اذان سے قبل درود پاک پڑھنے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو اذانیں ہوئی ہیں اس میں تو ایسا نہیں تھا کہ پہلے درود پاک پڑھا جائے، لیکن اگر فرض کر لیں کوئی آج کے دور میں پڑھتا ہے تو حکم یہ ہوگا، یعنی اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ کیا یہ جائز ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ علماء نے واضح طور پہ فرمایا کہ اگر پہلے درود پاک پڑھتا ہے تو منع نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تو ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور خوب سلام بھیجو۔
کب بھیجو کب نہیں بھیجو اللہ نے کوئی کنڈیشن نہیں لگائی. جب یہ چیز بغیر کنڈیشن کے ہے تو ہم اسے جب چاہیں اختیار کر سکتے ہیں. اب لیکن یہ ضرور ہے کہ ایک سنت متوارثہ چلتی آئی ہے کہ اذان سے پہلے درود نہیں ہوتا تھا. اس لیے علماء نے فرمایا اس آیت کی روشنی میں پہلے درود پاک پڑھ سکتے ہیں. لیکن چونکہ سنت متوارثہ چلتی آ رہی ہے کہ متصلاً درود نہیں پڑھا گیا، اس لیے یوں کریں کہ پہلے درود پاک پڑھ لیں، پھر تھوڑا سا وقفہ کریں، اس کے بعد اذان دیں، تاکہ جو ہماری نئی نسلیں ہیں وہ اس درود کو اذان کا حصہ نہ سمجھنا شروع کر دیں. اس طریقے سے کوئی حیت اختیار کرنا کہ جو سنت متوارثہ چلی آ رہی ہو اس میں تغیر اور تبدل پیدا ہو جائے اور بچے ایک ایسی چیز کو جس کو ہمارے نبی نے متعارف نہیں کروایا ہم اسے اس کا حصہ سمجھنا شروع کر دیں، یہ مناسب نہیں ہے. تو درود پاک پڑھنا بالکل جائز ہے اذان سے پہلے، لیکن اس کے بعد تھوڑا سا وقفہ کر لیں، آدھے منٹ کا یا چلیں 20 سیکنڈ کا کر لیں، اس کے بعد پھر اذان دیں تاکہ سب کو واضح ہو جائے درود پاک برکت کے لیے پڑھا گیا ہے اور یہ اذان کا حصہ نہیں ہے، اذان یہ ہوتی ہے. تو امید ہے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. کیا مفتی صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اذان رسول کے زمانے میں درود کے بغیر دی جاتی تھی؟ اچھا، یہی بات مولانا پیر نصیر الدین گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی کامل مغفرت فرمائے، انہوں نے بھی فرمایا تھا کہ آپ یہ ویڈیو دیکھیں. ہر نماز کو اذان تو پہلے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ آکھنا تو فرض نہیں کہ سانو حضور نے فرمایا ہوئے کہ تسی ضرور آکھا کرو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، مگر ہن ضروری آکھیا کرنا ہے، یہ کوئی ضروری نہیں. نہ حضور دے دور جو ہے نہ بعد جو ہے، اے ساڈے اسی گولڈ شیپ وچ اج تک نہیں ہو جائے، صرف مطلق اذان دیتی ہوئی نہیں. کیا اسی بابی نا یا اسی منکر عزت رسول نعوذ باللہ، لیکن سلف دا طریقہ ہی نہیں آیا. حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب جامع المعقول والمنقول ہے، انہاں سلف صالحین دا وہ ایک پرانا طریقہ رکھا، صرف اذان. نماز تو بعد تسی صلاۃ و سلام پڑھنے ہو، اے اٹھ کے سلام پڑھتے ہو، یہ کوئی ضروری تو نہیں کہ تسی سلام پڑھو. ہن یہی گل کہ بڑے حیران ہوئے سن بعد بریلوی یہ حضرات بھائی میں کی گل کر گیا کہ وہ حضرت جی فرما رہے ہیں کہ اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھنا کوئی فرض یا واجب تو نہیں ہے. اور پھر آگے حضرت جی وضاحت فرماتے ہیں کہ گولڑا شریف کے اندر آج بھی اذان جو ہے وہ بغیر صلاۃ و سلام کے ہوتی ہے، اور غالباً میرے علم کے مطابق جو بریلویت کا مرکز ہے انڈیا کے اندر، اس کے اندر بھی اذان بغیر صلاۃ کے ہوتی ہے. برحال یہاں پر مفتی صاحب کہتے ہیں کہ شرعاً جائز نہیں ہے. پھر آگے حضرت جی جو ہے دلائل دیتے ہیں. میرا مقدمانہ عرض ہے حضرت جی سے، مفتی محمد اکمل صاحب سے، کہ جب آپ یہ اقرار کر رہے ہیں کہ اذان سے پہلے درود و سلام نہیں ہے تو پھر آپ قوم کو یہ بتا دیں کہ اذان اللہ اکبر سے شروع کریں اور اذان لا الہ الا اللہ پر ختم کریں. یہ نہ کہیں کہ جو ہے منع کہاں ہے، منع کہاں ہے، اس کے تحت تو بہت چیزیں ایسی ہیں جو آپ وہ نہیں دکھا سکتے. مثلا مغرب کی 3 رکعتیں ہیں، آپ چوتھی رکعت پڑھ لیں، منع تو نہیں ہے نا کہیں بھی. عید کی نماز آپ پڑھتے ہیں، عید سے پہلے اذان کیوں نہیں دیتے، اقامت کیوں نہیں کرتے؟ اذان بھی دیا کریں عید کی اور اقامت بھی دیا کریں، منع کہیں بھی نہیں ہے. ٹھیک ایسے ہی جو ہے آپ جنازے کے بعد قبر پر اذان کے قائل ہیں تو اذان جنازے کی نماز سے پہلے اذان کیوں نہیں دیتے؟ منع تو کہیں بھی نہیں ہے، یہ بھی آپ کیا کریں. جمعے کے دن 2 رکعت جمعے کی پڑھتے ہیں، آپ تیسری کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ بھی پڑھ لیا کریں. میں وہی بات ہے آپ کی ہی کر رہا ہوں، میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ آپ الیاس قادری صاحب یہی کہتے ہیں کہ بریانی جو ہے حضور کے زمانے میں نہیں تھی، آپ کھاتے ہیں. کیوں کھاتے ہیں؟ حضور کے زمانے میں موٹر سائیکل نہیں تھا، بسیں نہیں تھی، ٹرینیں نہیں تھی، ہوائی جہاز نہیں تھے، ہیلی کاپٹر نہیں تھے، یہ پکی عمارتیں نہیں تھی، بنگلے شنگلے نہیں تھے، یہ قالین پلنگ نہیں تھے، مسجدوں کے اندر جو ہے یہ کارپیٹ نہیں تھا، یہ لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا. یہ ساری باتیں میں آپ کی ہی کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. جب یہ چیزیں نہیں ہیں، منع بھی نہیں ہے، تو آپ کیوں کرتے ہیں بھائی؟ ٹھیک ہے نا. سوال یہی ہے کہ جب اذان سے پہلے، عید سے پہلے اذان منع کہیں بھی نہیں ہے، آپ دیا کریں.
ٹھیک ہے نا, اور اقامت منع نہیں ہے, آپ دیا کریں. اس کے بعد آپ جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے, مغرب کی 3 رکعتیں آپ 4 پڑھیں, فجر کی 2 ہیں آپ 4 پڑھیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ جمعے کے دن 2 رکعتیں آپ اس میں اضافہ کریں, ثواب ہوگا, 2 رکعتیں اور بڑھ جائیں گی, ٹھیک ہے نا. اس طرح سے اور بہت سارے کام ہیں جو ہم آپ کو گنوا سکتے ہیں کہ یہ بھی آپ کیا کریں, ان کا بھی منع کہیں بھی نہیں ہے. تو حضرت جی اگر یہی بات کی جائے کہ منع کہاں ہے تو ایسے تو بہت سارے سوالات اٹھ جائیں گے. اور پھر شیعہ حضرات بھی تو کہہ سکتے ہیں نا, وہ اذان کے بیچ میں جو کچھ بھی ملاتے ہیں آپ اور ہم سارے ان کو غلط کہتے ہیں کہ یہ اذان غلط ہے. وہ بھی تو کہہ سکتے ہیں نا کہ منع کہاں ہے, منع کہیں بھی نہیں ہے. ایسے ہی دوسرے مذاہب والے, دوسرے مسلک والے وہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے ہاں منع کہاں ہے, منع نہیں ہے. تو لہٰذا یہ جملہ جو آپ نے آج کل جو ہے خصوصاً بالخصوص جو ہے الیاس قادری صاحب نے یہ تقیہ کلام بنایا ہوا, یہ بالکل غلط ہے. یہ کہنا, ہاں آپ دلائل دیں, آپ قرآن و حدیث سے ثابت کریں, آپ جو ہے ائمہ مجتہدین سے جو ہے نا ثابت کریں, آپ ائمہ مجتہدین سے ثابت کریں, یہ بات بنتی ہے, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کا بھلا کرے اور راہ راست پہ اللہ تعالیٰ سب کو لگائے, دین صراط مستقیم پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی, ٹھیک ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ علماء کہتے ہیں کہ پڑھنا جائز ہے. اب آپ نے یہاں پر علماء کی وضاحت نہیں کی, ٹھیک ہے. آپ کہتے ہیں کہ علماء کون سے ہیں؟ اگرچہ آپ کے ہیں جو مسلک بریلویت سے وابستہ ہیں, پھر تو ان کو چھوڑیں, کیونکہ ان کی تو ہم نے ماننی نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے. علماء اگر آپ کہتے ہیں کہ تابعین ہیں یا تبع تابعین ہیں یا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین ہیں, تو آپ ان کا کوئی دلیل دے دیں کہ صحابہ نے کہا ہو کہ جائز ہے, پڑھ لیں, کوئی حرج نہیں ہے. اچھا, پھر تیسری بات, آپ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, کہ اذان درود پاک جو ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی کنڈیشن مقرر نہیں کی, کوئی وقت مقرر نہیں کیا, کوئی ٹائم جو ہے مقرر نہیں کیا, ٹائم کی قید نہیں لگائی. تو حضرت جی یہ سوال تو ہمارا آپ سے بنتا ہے, یہ تو سوال میرا آپ سے بنتا ہے, میرے مسلک کا آپ سے بنتا ہے, دیوبند کا آپ سے بنتا ہے کہ آپ نے کیوں قید لگائی ہے؟ اذان سے قبل درود کو آپ نے لازم قرار دیا ہوا ہے, اگرچہ آپ کہہ رہے ہیں آگے چل کے, ٹھیک ہے نا, لیکن قید آپ نے لگائی ہے. آج کل تو ماشاءاللہ اذان سے قبل نہیں حضرت جی, ابھی تو ماشاءاللہ ہمارے ہاں حیدرآباد اور ٹنڈو لیار اور ٹنڈو جام گرد و نواح کے اندر میں نے کافی جگہوں پر دیکھا ہے کہ وہ پہلے تو اذان سے قبل صلاۃ و سلام پڑھتے تھے, اب تو اقامت سے قبل بھی جو ہے وہ صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں. اور بعض اوقات میں نے سنا ہے کہ نماز کھڑی ہوتی ہے, جماعت جب کھڑی ہوتی ہے تو اس ٹائم بھی ماشاءاللہ سے صلاۃ و سلام کہہ کر وہ کھڑے ہوتے ہیں. یعنی کہ یہ ایک نیا شوشہ جو ہے نا, کیونکہ بدعت کی عادت ہے, بدعت ایک جگہ پر ٹکتی نہیں ہے, بدعت ہمیشہ نیا رخ اختیار کرتی ہے, ہر آنے والے دور کے حساب سے وہ اپنی کنڈیشن چینج کرتی ہے, وہ اپنا جو ہے وہ چہرہ نیا لاتی ہے ہر سال. یہ تو سنت ہے کہ ہر جگہ, ہر زمانے کے اندر, ہر جگہ پر, ہر وقت ایک ہی جو ہے جگہ پر ٹکی رہتی ہے. سنت کے اندر نہ اونچ ہوتی ہے نہ نیچ ہوتی ہے, سنت اپنی جگہ پر برقرار رہتی ہے. لیکن برحال جو ہے نا بدعت برقرار نہیں رہتی, وہ بڑھتی رہتی ہے. جیسے کہ اذان سے پہلے صلاۃ و سلام, اب اقامت سے پہلے بھی ہے. اچھا, اس سے آگے آپ نے یہ فرمایا کہ قید نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, اب قید بھی آپ نے ہی لگائی ہے. اچھا, اس سے آگے آپ نے کہا کہ اذان اور صلاۃ و سلام کے بیچ میں وقفہ ہونا چاہیے تاکہ عوام جو ہے وہ درود پاک کو جو ہے اذان کا جز نہ سمجھیں. تو حضرت جی آج کل تو درود جو ہے اذان کا جز سمجھا جا رہا ہے. کون کہتا ہے کہ جز نہیں سمجھا جاتا؟ آپ نے اس کو جز بنا دیا ہے. آپ حضرات نے اس کو باقاعدہ جو ہے نا عوام کے ذہنوں کے اندر یہ بات بٹھائی ہے کہ وہ اذان ہی نہیں ہے جو جس سے پہلے درود و سلام نہ ہو. یہ آپ نے بٹھا دیا ہے عوام کے ذہنوں میں, اور لوگ باقاعدہ یہ کہتے ہیں, ہمیں آج کل جو ہے وہ طعنہ دیتے ہیں جو دیوبند حضرات یا بریلوی حضرات اور معذرت اہل حدیث حضرات اور دیوبند, یہ دونوں طبقے جب درود نہیں پڑھتے, بغیر درود کے اذان دیتے ہیں, تو ان
کو جو ہے لان تان کیا جاتا ہے اور ان کو جو ہے اپنا اس کے اوپر اعتراضات کیے جاتے ہیں، ان کے اوپر بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہیں کہ یہ درود کے منکر ہیں، درود کو نہیں مانتے، یہ جو ہے حضور کے دشمن ہیں، گستاخ ہیں، 100 باتیں ہوتی ہیں، یہ آپ نے ذہن میں ڈالا ہوا ہے۔ اچھا، یہاں پر آپ نے کہا کہ وقفہ ہونا چاہیے، تو حضرت جی آپ صاف صاف یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ اذان آپ ایسے ہی دے دیں، اس کے بعد آپ جتنا چاہیں درود پڑھتے رہیں، اس میں تو کوئی ممانعت بھی نہیں ہے، اور یہی عمل قرآن کریم کے اس کے مطابق ہوگا کہ اللہ نے جو کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، آپ بھی درود پڑھیں، اس کے لیے اللہ نے جب کوئی وقت مقرر نہیں کیا تو آپ بھی یہ اعلان کر دیں کہ بھائی اذان سے پہلے آپ کچھ بھی نہ پڑھیں، ٹھیک ہے نا، اذان سے پہلے آپ درود نہ پڑھیں، اذان کے بعد آپ سارا دن پڑھتے رہیں، ساری رات پڑھتے رہیں، اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہیں۔ درود کے تو بہت بڑے فضائل ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے ایک مرتبہ جب بندہ درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ایسی بہت ساری فضیلتیں ہیں درود پاک کی، اور درود سے اللہ کا نبی خوش ہوتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے، ہمیں کسی سے ذاتی دشمنی یا ذاتی تعصب یا کوئی ذاتی غرض نہیں ہے، ہم سارے مسلمان ہیں، ہم مسلمان کا کام ہے سارے مسلمانوں کا کہ ہم ایک دوسرے کا آئینہ ہیں۔ اگر میری آپ کی بات کوئی قرآن و حدیث کے مطابق ہے تو میرے اوپر لازم ہے کہ میں آپ کی بات مانوں، اور اگر میری بات ایسی ہے، مسلک دیوبند کی کوئی ایسی بات ہے جو قرآن و حدیث کے مطابق ہے اور صحیح ہے، تو ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اس بات کو پکڑیں، اس بات کے اوپر عمل کریں۔ اور اچھا، یہی بات آگے آپ نے جب کہا کہ لاؤڈ اسپیکر پہ اذان اور صلاۃ کے بیچ میں وقفہ ہونا چاہیے، تو حضرت جی اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کہہ دیں اگر اذان سے پہلے پڑھنا بھی ہے نا تو آپ اس کو جو ہے بغیر لاؤڈ اسپیکر پہ پڑھیں، بغیر اسپیکر پہ آپ صلاۃ و سلام پڑھیں اور اسپیکر پہ آپ اذان دیں۔ یہ جب عمل ہوگا تو پھر عوام اذان کے ساتھ الصلاۃ و سلام کو جز نہیں سمجھے گی، لیکن آپ اذان بھی دیں اور درود بھی پڑھیں، ساتھ میں 20 سیکنڈ کا وقفہ کریں یا 1 منٹ کا وقفہ کریں، لیکن عوام نے اس کو جز سمجھنا ہے اور کل قیامت کے دن آپ نے حساب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو، اور امید کرتا ہوں کہ باتیں کچھ تلخ نہیں ہوئی ہوں گی، اگر تلخ ہوئی ہیں تو میں معذرت خواہ بھی ہوں آپ سے، اور اگر کسی کا دل جو ہے رنجیدہ ہوا ہے اس کے لیے بھی معذرت خواہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ بھلائی والا معاملہ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور کی سنتوں کا پابند بنائے، تابعدار بنائے، اطاعت کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔